بزرگ برتر اور اللہ کے بارگاہ کے مقدس نبیوں کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے تھے، اور جو واقعات سے جو درس عبرت ہمیں ملا وہ ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ممکن ہے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے اور قرآنی آیات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم عاد قبیلے سے ہیں، قوم عاد، یہ عاد جو ہے یہ قبیلہ ہے، قوم عاد کے قبیلے سے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے ہیں۔ اس قبیلے کو عاد اولا کہا گیا ہے۔ عاد اولا یعنی پہلی عاد، قوم عاد میں پہلی قوم یہ کہا گیا ہے۔ اور عاد ثانیہ یعنی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہا جاتا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، قوم عاد اور قوم سمود۔ تو قوم عاد جو ہے یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور قوم سمود جو ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ عاد اولا اور عاد ثانیہ کے نام سے یہ دونوں قومیں مشہور ہے تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اور اسی کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو قوم عاد کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد میں سے ایک شخص تھا، اسی کی طرف اس قوم کو منسوب کیا گیا ہے۔ عاد کا نسب یہ ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، جناب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے وہ نسل چلی، تو سام بن نوح سے جو ہے وہ چلی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب ہے ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان میں سے جو ہے ہم نے جناب ہود کو بھیجا، ان میں سے یعنی اس قبیلے میں سے، ان لوگوں میں سے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے عاد کے پاس، قوم عاد کے پاس ان کا بھائی بھیجا، تو نعوذ باللہ ان کے خاندان سے نہیں تھے حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم سے تھے، خاندان سے نہیں تھے۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا ہم قوم اور صالح علیہ السلام کو سمود کا ہم قوم کہہ کر کفار مکہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے رد فرمایا، جو یہ کہتے تھے کہ محمد ہمارے ہی قوم سے ہو کر نبی کیسے بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری قوم سے ہے، کیسے نبی ہو جائے؟ تو نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو یا آسمان سے کوئی آئے اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم مانیں۔ یہ کیا ہم میں سے اٹھے اور چلے آئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں نبی ہوں؟ بعض دفعے تو لوگوں نے کہا نا، کفار مکہ نے اور دیگر اور کفار نے بھی اپنے نبیوں سے کہا مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیا رسول ہے؟ یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، یہ رسول کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کی رد، اس کی مذمت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو تم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، جو تصور تم نے پیش کیا ہوا ہے، قرآن اس سے برخلاف پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میں سے چنے گا تمہارے اصلاح کے لیے، تمہیں میں سے چننے والا ہے۔ تو جو ہے کفار مکہ کا رد کیا گیا، قوم عاد کو حضرت ہود عطا کیا گیا اور قوم سمود کو حضرت صالح عطا کیے گئے، اور ہمیں اور اس وقت کفار مکہ کو حضور علیہ السلام عطا کیے گئے۔ تو جو رشتے میں کوئی وہ نہیں تھا، رشتے میں کوئی تطابق نہیں پایا جاتا تھا، رشتہ داری نہیں تھی، قوم میں سے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد سے ہود علیہ السلام تھے لیکن ان کے نبی تھے، قوم سمود سے صالح علیہ السلام تھے لیکن ان کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے، 800 سال بعد تشریف لائے، بتائیے کتنا لمبا عرصہ ہے، اور 464 سال اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے، 464 سال آپ کی عمر رہی، آپ اندازہ لگائیں، اور پھر اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور حیات جاویدانی حاصل کر لی۔ اس دنیا فانی سے متعینہ مدت یعنی 464 سال بحیات رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وصال کر گئے۔ اور نبی جب تک ظاہری حیات ہوتا ہے تب بھی وہ نبی ہوتا ہے اور اللہ کے جو ہے وہ پیغام کو پہنچا رہا ہوتا ہے، اور جو ہی جو ہے وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو بھی نبی مردہ نہیں ہوتے، نبی زندہ ہوتے ہیں۔ جب عام انسان جو ہے وہ ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اختیارت کو کتنا بلند کیا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے، تم کیا جانو ان کی زندگی کو۔ اور ایک مقام پر ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں، تم محدود ہو وہ لامحدود ہیں، تمہاری سوچ محدود ہے ان کی سوچ لامحدود ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، کیا تبلیغ آپ نے فرمائی؟ قرآن پاک نے کہا کہ قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، معبود ہے ہی نہیں، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، تم اسی کی پرستش کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تو کیا جو ہے تمہیں اللہ کے علاوہ جب تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنے معبود سے انحراف کر کے کسی اور کو معبود بنا کے اس کی پرستش کر رہے ہیں، لہذا تم ڈرتے نہیں ہو، لہذا تم جو ہے دوسرے اور کسی کی عبادت کرنے سے اچھا ہے کہ تم اپنے حقیقی معبود کی عبادت کرو۔ یہ جناب ہود علیہ السلام کی تعلیمات تھی، یہ ان کا پیغام تھا جو انہوں نے قوم کے نام کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں، یعنی آپ نے ان کے ڈرنے کو بعید سمجھا کہ یہ کیا ڈریں گے یہ، اور گویا کہ یہ کہا کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے چکا ہے، تمہارے سامنے ہے، تم نے تاریخیں پڑھی ہے، تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ ایسا بھی ہو چکا ہے دنیا میں، تو اس کے بعد بھی تم نہیں مانتے ہو اور تم اپنے طریقے سے تم خدا بناتے ہو اور پھر اسی کو پوجتے ہو، اور ایک حقیقی معبود سے انحراف کر کے تم کہیں اور کسی اور کو خدا بنائے ہو، جس کا تمہیں علم ہے۔ اگر تمہیں کچھ اللہ کا عذاب کا اگر ڈر اور خوف ہوتا تو تم ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، بت پرستی کر کے حماقت نہیں کرتے، بیوقوفی نہیں کرتے۔ تو یہ جناب ہود علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ اور اس کے بعد جناب ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی جو طاقت تھی، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، بہت لمبی طویل گفتگو ہے، اس تعلق سے جو ہے میں ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور یاد کرو عاد کی قوم، عاد کے ہم قوم کو جب اس نے جو ہے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ عاد کی ہم قوم جب جناب ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، سمجھایا اور گزشتہ قوموں کی یاد دلائی اور اللہ کی طرف بلایا، تو حال یہ تھا کہ ہود علیہ السلام نے جب ان کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی کو چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، قوم نے آپ کو جھٹلایا، یہ کہا کہ یہ کیا چلے آئے اور ہم کو دعوت و تبلیغ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے قانون سے انحراف کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 سال کے لیے ان سے بارش روک لیا، 3 سال بارش ہی نہیں ہوئی، پریشان تھے وہ، اور قحط سالی پڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 سال بارش نہ ہوئے تو تالاب سوکھ جائے، جہاں پانی موجود ہو ڈیم وغیرہ وہ سوکھ جائے، ہریالی پوری جو ہے وہ خشک سالی میں تبدیل ہو جائے، جو کچھ اناج غلے ہو آدمی لمٹ سے خرچہ کرنا شروع کرتا ہے کہ بھائی اناج غلے بھی اگر شارٹیج ہونے لگتے ہو تو قیمت بڑھا دی جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوگا وہ خریدے گا اور بلا وجہ کا خریدے گا نہیں کوئی، اور اپنے منہ مانگی رقم جو ہے پھر کہیں اور سے انتظام کیا جائے گا۔ قحط سالی کا دور پڑ گیا اور ان کی عورتوں کو جو ہے بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حمل نہیں ڈھرتا تھا، بچے ہوتے ہی نہیں تھے 3 سال تک مسلسل، اور بچوں کی پیدائش معطل کر دی گئی۔ یہ عذاب کی ایک صورت تھی جو شروعات تھی۔ یہ صرف کیا تھا انہوں نے؟ جناب ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا انہیں کہ تم نبی نہیں ہو، نبی ہونا چاہے تو ایسے تھوڑی ہوں گے جیسے آپ ہیں، یہ کہا انہوں نے، نعوذ باللہ، صرف آپ کی دعوت پر۔ ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم انہیں سمجھاؤ کہ ایسا نہ کریں وہ، اور تم انہی کے قوم کے لوگ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات مانیں وہ 3 شخص کے نام جو ہے بیان کیا گیا کہ قیل بن عشر، نعیم بن حزال یا نعیم بن حزال اور مرثد بن سعد، یہ در حقیقت آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے، حضرت
حود علیہ السلام کی بات کو مانا اور ان پر ایمان لایا. لیکن وہ اپنی قوم سے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. انہیں اگر پتہ چلتا کہ ہماری قوم کو یہ بات پتہ چل چکی ہے تو ڈر بھی تھا کہ وہ قوم سرکشی پر آمادہ ہے, نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرے, تو ڈرے ہوئے, تو چھپائے ہوئے تھے. ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھا کر, قوم جو ہے انہیں اپنا سمجھ کر ان کی باتوں کو مانے, قوم اپنا سمجھ کر مانے کہ بھائی ہمارے آدمی ہیں, ہماری ہمدردی میں کچھ بات ہمارے لیے اچھی کریں گے, ہماری سائڈ لیں گے, ہمارے لیے جو اچھا ہوگا وہ کہیں گے. تو ان تینوں کا انتخاب فرمایا حضرت حود علیہ السلام نے اور بھیجا ان کی طرف کہ تم جاؤ اور انہیں سمجھاؤ. اور پھر جب جو ہے قوم کے لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی بات بھی سمجھیں گے, ان کی بات بھی مانیں گے اور سوچیں گے کہ یہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں, ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اس میں, ہمارے لیے اس میں بھلائی ہوگی, تبھی تو ہمارے پاس آئے ہوئے. اور لیکن حال یہ قوم کا یہ تھا کہ وہ سوچ و سمجھ سے آری تھے, سوچنے سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی. وہ یہ تینوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے سرکشی پر آمادہ تھے, کفر و گمراہی میں مبتلا تھے اور ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے, اور سچائی کے راہ پر گامزن ہونے کا کوئی نام نہیں لیتے تھے, بھٹکے ہوئے تھے وہ. آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, رب سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو, ڈرو اللہ سے. اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا فرمائے گا, اچھی بارش عطا فرمائے گا. 3 سال سے تم بارش کے سلسلے میں پریشان ہو, اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا, تمہیں کثیر مال عطا فرمائے گا, بے شمار مال عطا فرمائے گا, اور تمہیں بیٹے عطا کر دے گا. جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے, 3 سال سے تمہارے یہاں بیٹے نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے گا, اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنا دے گا. بارش جب ہوگی تو نہر خود بخود چالو ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے باغات ہو جائیں گے, اور تمہیں پہلے سے کئی زیادہ طاقتور تمہیں بنا دے گا. یہ تمام چیزیں ہوگی لیکن تم ایمان لے آؤ اللہ پر. یہ کہا حضرت حود علیہ السلام میں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے, اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمت عطا فرماتا ہے, اور آخرت میں تو سب کچھ ہے. آخرت میں بہت کچھ ہے جس کا ہمیں تصور نہیں ہے, لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, کہ جو کچھ ہے دنیا کی نعمت ہے, جو کچھ ہے یہی سب کچھ ہے, یہ سمجھ بیٹھتا ہے انسان. اور چونکہ وہ لوگ کھیتی اور باڑی اور باغبانی کے کام کرتے تھے, اس لیے ان کے لیے اس قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا. کھیتی باڑی دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا, اعلیٰ اولاد تمہیں دے گا, طاقتور تمہیں بنا دے گا, یہ تمام باتیں جناب حود علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اپنی قوم کو, اپنے قوم کے 3 افراد کو بھیجا تاکہ قوم سمجھ جائے. حود علیہ السلام نے قوم کو ان الفاظ میں راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, لیکن حال یہ ہوا کہ وہ قوم ماننے سے باز رہی, نہ مانی. حضرت حود علیہ السلام نے پھر کہا فاتقوا اللہ واتعون, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, پیغمبر ہوں, تم تک اللہ کی بات کو پہنچا رہا ہوں. وما اسألکم علیہ من اجر, اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ چاہتا نہیں ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی اجرت نہیں چاہیے, کوئی معاوضہ نہیں چاہیے, کوئی ہدیہ, کوئی تحفہ, کچھ نہیں چاہیے مجھے. ان اجریہ الا علی اللہ, مجھے میرا رب اس کے بدلے اجر عطا فرمائے گا, لیکن میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں, صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین, الا علی رب العالمین, بس اللہ تعالیٰ سے میں اجر طلب کرتا ہوں, تم سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن حال یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کوئی بات جو ہے آپ کی نہ مانی اور انکار کر بیٹھے. قوم عاد کی طاقت اور ان کے کام یہ تھے کہ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا کہ ہم جو دنیا میں سب سے بڑی طاقتور قوم ہے, لہٰذا ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہے. تکبر بھی انہیں آ گیا تھا کہ جو جس نے بنایا ہے تمہیں طاقتور, اس کے آگے اگر تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگو گے تو کیا کرے گا پروردگار, تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. کوئی مالدار ہے, اگر وہ یہ کہنے لگے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار میں ہوں, بلکہ یہاں تک کہ میرے مال و دولت کا جو ہے وہ میرے مال و دولت کی اسے بھی ضرورت ہے, تو خالق کو غصہ جلال آئے گا اور کیا کرے گا, منٹوں میں اس کا خاتمہ کر دے گا. منٹ تو بہت زیادہ ہے, اس سے پہلے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس نے اسے عطا کیا ہے وہ اسی کو جو ہے وہ اسی کو نشانہ بنا رہا ہے, اسی پر اپنا تیر پھینک رہا ہے,
تو پروردگار عالم کو یہ چیز جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. تو قوم عاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا طاقتور بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آگے اب کسی کو سمجھنا، اپنے آگے جو ہے سب کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور تکبر سے جو ہے وہ چور ہو چکے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. تو اس کے بعد قوم عاد کا حال یہ تھا کہ قوم عاد کے چھوٹے قد کا جو آدمی تھا وہ 60 گز 60 ذرا 60 گز یعنی 90 فیٹ کا ہوتا تھا. چھوٹا آدمی، چھوٹے آدمی کا یہ حال تھا کہ 90 اس سے بھی بڑا. اور بڑے قد کا جو آدمی تھا وہ 100 ذرا یعنی 150 فیٹ کا ہوتا تھا. 150 فیٹ کا ہوتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوتا ہوگا، کتنا بڑا وہ آدمی ہوتا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں آپ. اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں. ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. اتنے ہوتے کہ پہاڑ کھڑے ہوتے تھے، وہ پہاڑ ایسے سامنے سے نہیں چڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ پہاڑ سامنے ہوتا تھا، پہاڑ سے لے لیتے تھے، ادھر سے ادھر شفٹ کر دیتے تھے. یہ حال تھا ان کا. تو اس بات کا گھمنڈ تھا انہیں. اگر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر عذاب آنا ہے تو ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے روک لیں گے. عذاب کیوں اتنے لمبے تمبے تھے. یعنی سمجھ لیجئے کہ کسی جو بڑے اگر علاقے میں جانا ہو اور کافی دور کسی شہر میں داخل ہو تو بہت بڑا بڑا جو ہے وہ داخلی دروازہ ہوتا تھا، بڑا بڑا. تو داخلی دروازے کے جیسا ان کا حال ہوتا تھا کہ یہ اتنا کھڑے ہو جائیں تو داخلی دروازہ لگے، اور ایسے ہو تو ہاتھ روک لیں، ہاتھ سے روک لیں کسی چیز کو. تو اب ان کو اس بات کا فخر ہو گیا، اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر عذاب بھی آئے گا تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے روک لیں گے، اپنے جسم سے روک لیں گے. اتنے ڈیل ڈال والے لوگ تھے کہ ڈول ڈال، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے تندرست توانا تھے، اتنے لمبے لمبے جو تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عذاب سے بھی مقابلہ کر لیں گے، ہمارے سامنے عذاب کا کچھ نہیں ہونے والا، عذاب کا کچھ نہیں چلنے والا. اس طریقے سے کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. میں نے اگر تمہیں طاقت دی ہے تو جس نے تمہیں طاقت دی ہے اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. جس نے ہمیں مخلوق بنایا ہے، مخلوق بنایا ہے تو خالق کا کیا حال ہوگا، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. میری طاقت کے مقابل کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. یہ تمام باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ہود علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قوم کو کہلوایا. لیکن حال یہ تھا کہ وہ سدھرنے سے باز رہے اور اپنی نافرمانی پر آمادہ رہے. اور آگے کی گفتگو انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگار عالم، جو کچھ حق نیک جائز باتیں کہیں سنی گئی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. تکبر سے باز آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور پروردگار عالم جسے تکبر تجھے پروردگار عالم تکبر زیبا ہے پروردگار عالم، تیرے اپنے پروردگار عالم جلال اور عظمت کے پروردگار عالم پروردگار عالم تیرے جلال اور عظمت کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار عالم اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تیرے شان کریمی کا واسطہ، تیرے شان جلالی کا واسطہ پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما. پروردگار عالم ہمارے ماہ رمضان مبارک کی تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ظاہری اور پوشیدہ تمام عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو نیک جائز تمنا ہے تمام تر جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما. پروردگار عالم جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی ریاضتوں کو قبول فرما. یہ جن کے حق میں دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو لوگ ان کے حق میں دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما. پروردگار عالم یہ عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.